ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب۔ اس کتاب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، جس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب۔ ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ایک یا ایک سے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں۔ اس وقت جو واقعہ ڈسکس ہو رہا ہے، جس کا ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر سیدون میں جانا اور بادشاہ عنکبوت کا مارا جانا، یہ اس کا ایک ویلاگ پیش کر چکے ہیں۔ یہ دوسرا ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ جس کھیت سے دیکھاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ناظرین، قال اللہ تعالی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے حاکم منصف ہیں، جب کوئی آسامی اور فریادی دونوں میں کوئی خصوصیت یعنی کوئی خصومت واقع ہو تو ان دونوں شیروں کے پاس ان کو بادشاہ وقت بھیجتا ہے، اور جو ناحق پر ہوتا ہے اس کو یہ دونوں شیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اور کوئی شخص بھی بے راہ نہیں چلتا اور نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ جناب، اس کا یہ ماجرا ہے۔ پس سمدون جن سے شہر سیدون کی حقیقت و ماجرا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا کہ تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کو جاؤ اور میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جن لوگ بموجب حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر موجود ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سیدون میں پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے بموجب حکم جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت شہر سیدون کے قریب پہنچا دیا۔ جب تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور سے نمایاں ہوا تو وہ تبل و علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بساط دیکھ کر اس مینارے اور برجوں پر سے پکار کر آواز دینے لگے۔ پھر اہل سیدون کو معلوم ہوا کہ ہم پر کوئی غنیم آتا ہے، تب تمام اہل شہر و سپاہ اور تمام لشکر میں ہتھیاروں کے آراستہ کر کے جنگ کے واسطے اپنے شہر سیدون سے نکلے، تو وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت مہ فوج کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوا پر چلی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ اس کا لشکر سوار ہو کر ہوا پر چلے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے۔ پس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ تم پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ بموجب وہ تمام جن ان کافروں سے لڑنے لگے۔ مردم جزیرہ جنوں پر غالب آئے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے اور جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجا، چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا کہ اب تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو بموجب حکم۔ جب مردم بسیاران سے لڑے تو ان کو زیر کیا، اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس بادشاہ کا نام عنکبوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا۔ ہوا نے ایک مشت خاک اس پلید کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ اندھا ہو گیا اور فوراً غش کھا کر زمین پر گر پڑا، اور اسی کے شیر نے اس پلید کا سر کاٹ کر کھا لیا۔ اور بعض نے کہا ہے ٹڈی آ کر اس پلید کی آنکھوں
کھا گئی تھی، اور اس طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا، اور باقی کافروں کو لشکر سلیمان علیہ السلام نے آ کر دریا میں بہا دیا، اور شاہ عنکبوت کی بیٹی کہ وہ نہایت حسین و جمیل تھی، اس کو اپنے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر اٹھا کر اور شہر کو ویران کر کے چلے آئے۔ میں اس قصہ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبتلا ہونا رنج میں بعض سہون تقصیرات کی وجہ سے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔